بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعبد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك وصحابك يا سفينا يوم الجزاء۔ میرے پیارے محترم، میں نصیر احمد خان مسیح فتح پوری آپ کی خدمت میں پھر سے یہ ناچیز حاضر ہوا ہے ایک نقش لے کر۔ نقشے کا نام ہے امام القرآن۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے روحانی علاج ہے، جس سے آپ جسمانی اور روحانی دونوں علاج کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ذلیل الاقدس ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ عجیب و ترین ہے، سورہ ہے جس کے مثال نہ قرآن مجید میں ہے، دیگر نہ صورتوں میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ توریت میں ہے۔ کتب و شعر میں ایسے بہت سے واقعات درج ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سانپ بچھو کے ڈسے ہوئے اور مرغی والوں پر، دیوانوں وغیرہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ فضل و خدا کے کرم سے صحت ہو جاتی تھی، اور کسی کو بھی جگہ درد ہوتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، درد دور ہو جاتا تھا۔ نقل یہ ہے کہ تمام دنیا کے عمل ایک طرف اور سورہ فاتحہ کا عمل ایک طرف۔ اس عامل ہونے کے لیے اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک بعد نماز عشاء سورہ بنیت زکوٰۃ پڑھ لیا جائے، بس عامل ہو گئے۔ آپ جس مریض پر بھی پڑھ کے دم کریں گے اور گھول کر پلائیں گے، یہ تعویذ لکھ کر دیں گے، فوراً اثر ہوگا۔ کوئی بیماری ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اور پانی پر دم کرے، پلائے اور تعویذ لکھ کر اس کے سرہانے رکھ دے، فوراً فائدہ ہوگا۔ اس سورہ شریف کے لاتعداد فائدے ہیں، یقین ہے عامل کی ضرورت ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ سورہ فاتحہ روحانی اور جسمانی مرض کی دوا ہے، سوائے مرض الموت کے۔ سورہ فاتحہ یہ ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے چلتا ہوں۔ ایک لڑکی ہندو کی تھی۔ وہ مسلمان کے گھر میں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، دونوں دوست بن گئے، دونوں پڑھنے ساتھ میں جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے محترم دوستو، لیکن اس کو شوق ہوا کہ میں اسلام کی کتابیں پڑھوں۔ اس نے کلام پاک سیکھنا چالو کر دی، اور چالو کرنے کے بعد وہ پوری کلام پاک حفظ کر لی۔ حفظ کرنے کے بعد وہ اس کے گھر والوں نے شادی کر دیا ایک ہندو لڑکے کے ساتھ۔ اس نے بہت روئی اور تڑپی اور اللہ سے گڑگڑا کر دعا کری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرمایا، اور جب رخصت ہو رہی تھی تو اپنی سہیلی کے گھر گئی اور سہیلی کی امی سے بولی، امی جان میں تو اب ایک ہندو گھر میں جا رہی ہوں، وہاں کے لوگ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا جب سب لوگ سو جائیں تو آپ جو ہے نا رات میں اٹھ کر جب سب لوگ سو رہے ہوں آپ اپنی نمازیں ادا کر لیا کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ثواب حاصل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بھائیوں ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کو مرض لگ گیا، اتنا بڑا مرض لگا کہ اس لا علاج مرض ہے جس کو کینسر بولتے ہیں، کہ کینسر والا آدمی ایک مرتبہ کینسر پکڑ لے تو دوبارہ اس کو کینسر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ اس کے شوہر نے جب اس نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کیا، چیک کروایا تو اس کو کینسر نکلا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ مختصر سے دنوں کے مہمان ہیں، آپ جو بھی کھانا پینا چاہیں کھاؤ پیو، اور آپ کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ اداس ہو کر گھر آیا، آنے کے بعد جب اداس رہنے لگا، اس کی بیوی پوچھی، اے میرے شوہر کیا بات ہے، آپ بہت چپ رہتے ہو؟ اس کی کوئی وجہ اس نے پہلے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا علاج کے لیے، بولے یہ دوا کھاتے رہو جب تک تمہاری زندگی ہے، چلو گے تم، اب کب تمہاری موت ہو جائے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو اس لڑکے نے فرمایا کہ میں آپ کا علاج کروں گی، لیکن میری شرط ایک ہے، تم جب ٹھیک ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ
جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ لڑکا وہ خوش ہوا، بولے بے شک جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ جبکہ وہ انسان مسلمان کا ایک اتنا بڑا دشمن تھا، قاتل تھا، بے رحمہ تھا کہ مسلمان کو مارتا تھا، کاٹتا تھا، جس کو یہ کینسر ہوا۔ لیکن اس کی بیوی نے جب رات ہوتی تھی، تہجد کی نماز ہوتی تھی، وہ بیچاری اٹھتی تھی، اٹھنے کے بعد 111 مرتبہ، پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی، پھر 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتی تھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فجر کے وقت جب سورج نکلتا ہے، وہ گلاس لے کر اپنے شوہر کی خدمت میں پیش ہو جایا کرتی تھی، بولے پانی پی لو۔ اس نے اسی طرح 40 دن کا ایک چلہ کیا۔ چلہ کرنے کے بعد اس لڑکی نے فرمایا اپنے شوہر کو جا کر آپ اپنا چیک اپ کرا لو۔ وہ لڑکا گیا، علاج ہو گیا؟ بولے ہاں آپ کا علاج ہو چکا ہے، آپ جائیے، آپ اپنا چیک اپ کروائیے۔ جب وہ چیک اپ کروانے گیا تو کینسر اللہ کے رحم و کرم سے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہوا، کینسر ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا اے میرے بھائی تم نے کس سے علاج یہ کروایا ہے؟ بولے میں نے کوئی علاج نہیں کروایا ہے، میری بیوی صبح سورج نکلنے کے بعد ایک گلاس پانی لے کر آیا کرتی تھی اور ایک گلاس پانی لے کر آیا کرتی تھی اور مجھے پلا دیا کرتی تھی۔ 41 دن اس نے ایسا ہی کیا۔ آج میری طبیعت جو بھی ہے، جو میں ٹھیک ہوا ہوں، اپنی عورت کے بدولت ٹھیک ہوا ہوں۔ وہ اسپتال سے گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس کی بیوی بولی ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ وہ لپٹ کے اپنی بیوی سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھگوان کا شکر ہے اور میرے اوپر اب کینسر نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کینسر ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اب میں تم کو جو میں نے شرط رکھی تھی وہ شرط آپ کو اب قبول کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ کیا شرط ہے آپ کی؟ تو اس نے فرمایا کہ میں نے منت مانگی تھی، میں نے اپنے دل میں عہد کری تھی کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے سے گڑگڑا کے دعا کری تھی کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو تم ایک ایمان لے آؤ گے، ایک مسلمان ہو جاؤ گے۔ وہ بیوی کے اتنا کٹر ہندو جو مسلمان کا سخت دشمن ہو، اپنی بیوی کو لپٹ کے رونے لگا اور رو کر کہنے لگا میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے مولانا کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستو، اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، کرنے میں آ جاؤں گا تو 2-3 دن لگیں گے۔ آپ اس کو کوئی بھی مرض ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، نماز فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو۔ دم کرنے کے بعد اس کو پلاؤ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے صحت نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ 40 دن کا عمل کر لیا تو آپ کو بہت بڑی طاقت، روحانی طاقت عطا ہوگی۔ اور نقش لکھنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، نقش کس طرح لکھا جائے گا۔ اور میرے پیارے دوستو، روحانی چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب، بیل آئیکن بٹن کو نہیں دبایا، لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کہ کوئی غریب محتاج جو لا علاج ہو، وہ دوا نہیں کرا سکتا ہے تو کم سے کم اس دعا کے ذریعے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فائدہ حاصل کر دے۔ میرے پیارے محترم دوستو، اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ میں تم کو بتاتا ہوں نقش بنانے کا طریقہ۔ اور میرے دوستو ایک بات اور کہنا ہے، میں نصیر احمد خان مسیحی ہوں، اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، اور شیپ ہو، بھوت ہو، پریت ہو، جن ہو، جنات ہو، شیطان ہو، کالا جادو ہو، کسی کا کرایا جادو، کالا جادو، ٹونا ٹٹکا گلنت کچھ بھی ہو، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کی ہر طریقے سے مدد کروں گا۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا، اگر میرے پاس وقت ہے تو آپ کا علاج بھی کروں گا۔ چلو نقش بتاتا ہوں آپ کو لکھ کر، آپ اس پر لکھنے کا طریقہ سمجھ لینا اور ضرور سمجھ لینا، اس لیے کہ بہت بڑا یہ نقش ہے، یہ 16 خانے کا نقش ہے۔ بنانا کس طرح ہے اس کی چال بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اس طرح سے آپ کو نقش لکھنا ہے، میں نقش لکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ نقش لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو، اس طرح لکھنا ہے
میرے پیارے محترم دوستوں بزرگوں، پہلے آپ کو ایک رکیل آپ کو ایسے کھینچنی ہے، ایک رکیل ایسے کھینچنی ہے، پھر دوسری رکیل کھینچنی ہے، پھر تیسری رکیل کھینچنی ہے، پھر چوتھی رکیل کھینچنی ہے، پھر پانچویں رکیل کھینچنی ہے۔ اب جب 5 رکیل آپ کھینچ لیں گے، اس کے سامنے آپ ایسا کر کے ایک ڈنڈا لگا دیں گے، ایسا کر کے سیدھا ایک ڈنڈا لگے گا۔ ڈنڈا لگنے کے بعد ایک ادھر سے رکیل کھینچ دیں، ایک ادھر سے رکیل کھینچ دیں، پھر ایک بیچ سے رکیل کھینچ دیں، پھر آپ ادھر سے رکیل کھینچ دیں، پھر آپ ادھر سے رکیل کھینچ دیں۔ یہ 16 خانے ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ اب بھرنا بھی اس طرح ہے میرے دوستوں، سمجھ لو۔ سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے 786، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 35، پھر لکھنا ہے آپ کو 23 36، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 37، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 38، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 39، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 40، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 41، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 42، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 43، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 44، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 45، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 46، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 47، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 48، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 49، پھر آپ کو لکھنا ہے 23 50۔ میرے دوستوں، آپ نے بہت ویڈیو دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کا نقش آج تک کوئی نہیں بتایا ہوگا۔ یہ بہت نقش مجرب عمل ہے، میرا لاکھوں بار کا آزمایا ہوا ہے، اور بزرگوں نے بھی آزمایا ہے، اور صحابوں نے بھی آزمایا ہے۔ ہر مقصد میں اس سے کامیابی آپ کو ملے گی۔ میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا، اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبانا، زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا۔ اس کی چال بھی بتا دیتا ہوں میں، اس کی چال اس طرح لکھی جائے گی کہ آپ کو 1 2 3 4 5، اس میں بسم اللہ نہیں لکھنا ہے، یہ صرف چال ہے، نقش کی چال۔ آپ کو بھرنا کس طرح ہے، بھرنے کا طریقہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، بھرنا کس طرح ہے۔ 1 2 3، یہ 16 خانہ ہو گئے، 786 نہیں لکھنا ہے، لیکن بھرنے کا طریقہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ ایسے میں نے بھرا ہے۔ پہلے آپ کو بھرنا ہے ایک خانہ، پہلا خانہ یہ بھرنا ہے، دوسرا خانہ یہ بھرنا ہے، تیسرا خانہ یہ بھرنا ہے، چوتھا خانہ یہ بھرنا ہے، پانچواں خانہ یہ بھرنا ہے، چھٹا خانہ یہ بھرنا ہے، ساتواں خانہ یہ بھرنا ہے، آٹھواں خانہ یہ بھرنا ہے، نواں خانہ یہ بھرنا ہے، 10واں خانہ یہ بھرنا ہے، 11واں خانہ یہ بھرنا ہے، 12واں خانہ یہ بھرنا ہے، 13 خانہ یہ بھرنا ہے، 14 خانہ یہ بھرنا ہے، 5واں خانہ یہ بھرنا ہے، اور 16 خانہ یہ بھرنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے اس روحانی چینل کو سبسکرائب کریے، اور جو سبسکرائب کرے گا اس کو اجازت میری طرف سے ہے، عام اجازت ہے۔ سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن بٹن کو دبائیے، زیادہ لوگوں میں شیئر کریے، اس لیے کہ یہ ویڈیو کسی محتاج غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اور اس نقش کو دیکھ کر اگر وہ بنا کے اپنے ماں باپ کو پلا دے، یا ان کے گلے پہ پہنا دے، انشاءاللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ یہ میرا دعویٰ ہے، موت کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا۔ مرض موت کا بھی علاج ہے، موت کے سوا کوئی نہیں مار سکتا، چاہے وہ جادو سے ہو، چاہے وہ سیب سے ہو، چاہے بھوت سے ہو، چاہے پری سے ہو، چاہے جن سے ہو، چاہے جنات سے ہو، یا خبیثات سے ہو۔ السلام علیکم، ملوں گا دوسرے ٹاپک چینل میں۔ اللہ حافظ۔